رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی مگر عائشہ کی زندگی بدل چکی تھی۔ وہ سیدھا اپنے دفتر پہنچی۔ عمارت کے باہر سب کچھ معمول کے مطابق تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر اس کے دل میں طوفان برپا تھا۔ ریحان کے دیے ہوئے پین ڈرائیو کو اس نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ اگر یہ سچ ہے تو آج سب بدل جائے گا۔ دفتر کے اندر روشنی جل رہی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا ایڈیٹر، جنہیں سب عزت سے سر کہتے تھے، ابھی تک اپنے کمرے میں موجود تھے۔ عائشہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ عائشہ، اندر سے آواز آئی۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ عائشہ کے قدم ایک لمحے کو رک گئے۔ انتظار؟ وہ اندر داخل ہوئی۔ ایڈیٹر کرسی پر سکون سے بیٹھے تھے، جیسے سب کچھ ان کے قابو میں ہو۔ تو تم حویلی تک پہنچ گئیں، انہوں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ عائشہ کا دل زور سے دھڑکا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ وہ آہستہ سے کھڑے ہوئے اور کھڑکی کے پاس جا کر بولے، کیونکہ میں نے ہی تمہیں وہاں بھیجا تھا۔ خاموشی۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی۔ کیوں؟ عائشہ کی آواز میں غصہ تھا۔ میری ماں کو کس نے مارا ہے؟ ایڈیٹر مڑے۔ ان کے چہرے پر اب مسکراہٹ نہیں تھی۔ تمہاری ماں بہت بہادر تھی، مگر اس نے غلط لوگوں کو چیلنج کیا اور سسٹم کو گرانا چاہتی تھی، اور آپ نے اسے مروا دیا۔ ایڈیٹر نے میز پر ہاتھ مارا۔ میں نے نہیں، میں نے صرف خود کو بچایا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس نے پین ڈرائیو نکالا اور کمپیوٹر میں لگا دی۔ چند لمحوں بعد اسکرین پر ویڈیوز چلنے لگیں۔ خفیہ پیسے کی لین دین، اور ایک ویڈیو میں جس میں ایڈیٹر کسی نامعلوم شخص سے کہہ رہا تھا، سہرا کو ختم کر دو، وہ اپنی ماں جیسی بن رہی ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ایڈیٹر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ سب ایڈٹ کیا گیا ہے، انہوں نے گھبرا کر کہا۔ عائشہ نے سخت لہجے میں کہا، نہیں، یہ سچ ہے، اور آج یہ سچ پوری دنیا دیکھے گی۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ دو نامعلوم افراد اندر داخل ہوئے۔ لیپ ٹاپ بند کرو، ایک نے دھمکی دی۔ عائشہ پیچھے ہٹی، مگر اس نے آنکھوں میں خوف نہیں تھا۔ اس لمحے ریحان دروازے پر نمودار ہوا۔ اب کھیل ختم ہو چکا ہے، اس نے کہا۔ پیچھے پولیس بھی آ چکی تھی۔ ایڈیٹر نے حیرت سے کہا، تم تو ہمارے آدمی تھے۔ ریحان کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ میں عائشہ سچ کے ساتھ تھا۔ پولیس نے ایڈیٹر کو گرفتار کر لیا۔ جب خط ختم ہوا، عائشہ خاموشی سے کھڑی رہی۔ یہ سب ختم ہو گیا ہے، اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ریحان نے دھیرے سے کہا، نہیں، اصل نیٹ ورک ابھی باقی ہے۔ تمہارے ایڈیٹر صرف ایک مہرا تھے۔ عائشہ کی آنکھوں میں نیا عزم ابھرا۔ تو پھر جنگ ابھی باقی ہے؟ کھڑکی سے باہر سورج طلوع ہو رہا تھا، ایک نئی صبح، مگر ایک نئی جنگ کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ناول نائٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال۔ کل ملوں گی نئی کہانی کے ساتھ۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔